تو آج کچھ نہ بول کر بس اپنی گفتگو کو چند جملوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں۔ ایک مرتبہ اور باوت بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسا اعجاز بخشا، ایسا رسول عطا کیا، ایسا ہم گناہگاروں کو خوش نصیب، ہم گناہگاروں کو ایسا رسول عطا کیا جو کونین کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا۔ وہ رسول کسی ایک قوم کے لیے نہیں آیا، وہ رسول کسی ایک گروہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ ما قبل کے انبیاء کرام کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو کوئی انبیاء کرام کسی علاقے کے لیے آئے، تو کوئی انبیاء کرام کسی قصبے کے لیے آئے، تو کوئی انبیاء کرام کسی کنٹری کے لیے آئے۔ بے شمار جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجتا رہا تاکہ دین حنیف کی خدمت ہو سکے، تاکہ دین حنیف کو بقا مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت کے باب کو بند نہ کیا تھا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبران و رسولان نظام تشریف لائے، لیکن کبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نبوت کے باب کو بند کیا۔ لیکن جب نبی کون و مکہ علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی، نبی اس زمین گیتی پر تشریف لے آئے، نبی کی آمد ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے خاتم النبیین کا مہر لگا دیا اور سمجھا دیا ہے لوگوں اب سے لے کر قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول نہیں آنے والا جو یہ کہے کہ نبی آنے والا ہے یا رسول آنے والا ہے، وہ وقت کا قذاب تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے خاتم النبیین کا سہرا میرے مصطفیٰ پر عطا کر دیا، خاتم النبیین کا سہرا مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ میرے پیارے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ایک سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، چاہے وہ انس کی جماعت ہو، چاہے جن کی جماعت ہو، چاہے حیوانات کی جماعت ہو، یہاں تک کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ 18,000 عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی رسائی ہے، وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کا قبضہ ہے۔ پچھم سے لے کر پورب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، کسی بھی کونے میں چلے جائیے وہاں میرے مصطفیٰ کا قبضہ، سطح سمندر میں جائیے تو میرے مصطفیٰ کا قبضہ، عرش اعظم پر جائیے تو میرے مصطفیٰ کا قبضہ، تحت الثری میں جائیے تو میرے مصطفیٰ کا قبضہ، چاند پر جائیے تو میرے مصطفیٰ کا قبضہ، سورج پر جائیے تو میرے مصطفیٰ کا قبضہ۔ ایسی کون سی چیز باقی نہیں، ایسی کوئی چیز باقی نہ رہی جو مصطفیٰ کے قبضہ سے باہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک خاص بات یہ ہے میرے پیارے، میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اس میں کسی کو شک نہیں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ مومن ہو، کسی بھی برادری کا رہنے والا ہو، میرے مصطفیٰ دنیا میں سب کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ لیکن کل بروز حشر میدان محشر میں میرے مصطفیٰ صرف مومنوں کے لیے رحمت بن کر آئیں گے، مومنوں کے لیے رحمت بن کر آئیں گے، یہ میرے مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی،
میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی پیشانی کو زمین پر ڈالا، کہا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ سب سے پہلا جملہ تھا نبی کا رب ہب لی امتی۔ اے پیارو غور تو کرو، وہ نبی جب پیدا بھی ہوا تب بھی اپنی امت کو نہ بھولا، اور جب وقت وصال آیا لیکن تب بھی میرے نبی کے لب مبارک جنبش کر رہے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ کرام نے اپنی کان لگا کر سنے، نبی کے ہونٹ مبارک سے یہ آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ گنہگار امت ہے، یہ سیاہکار امت ہے، یہ خطا کار ہے، اس امت کو میرے حوالے کر دے میرے مولا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج امت محمدیہ پر عذاب کیوں نہیں ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے کہ آج امت محمدیہ پر ظاہری عذاب نہیں بھیجا گیا۔ ماں قبل کے انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کسی بھی انبیاء کرام کے زمانے میں اگر ایک گناہ ثابت ہوا، ایک گناہ سرزد ہوا، اس ایک گناہ کے جھپٹ میں ساری قوم برباد ہو جاتی تھی۔ قوم لوط کو برباد کیا گیا، قوم عاد کو برباد کیا گیا، قوم سمود کو برباد کیا گیا، نہ جانے کتنی قومیں ہلاکت میں پہنچی، بنی اسرائیل کو ہلاک کیا گیا، کتنی قومیں ہلاک ہوئی۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ایک گناہ کیا اس کا جرم ساری قوم پر آتا تھا، اس کا عذاب ساری قوم پر آتا تھا۔ میرے پیارے یہ میرے مصطفیٰ کا اعزاز ہے۔ قرآن فرماتا ہے لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں قیامت تک ان پر کبھی ظاہری عذاب نہ دوں گا۔ یہ ہم گنہگاروں کا نصیبہ ہے، ہم گنہگاروں کا مقدر ہے کہ ہم گنہگاروں کو ایسا آقا ملا، ایسا سخی آقا ملا جو دان دے جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی بارگاہ میں صدیق اکبر آئے تو وقت کے صداقت کے پیکر بن کر چمکے، ایسے پیکر بن کر چمکے۔ سرکار فرماتے میرے 4 وزیر ہیں، جب میں آسمان پر شباشی کرتا ہوں تو جبرائیل و میکائیل میرے ساتھ ہوتے ہیں، جب میں زمین پر رہتا ہوں تو عمر اور صدیق عمر میرے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ایسا اعزاز ہے کہ نبی کی بارگاہ سے صدیق اکبر ٹوٹ گئے تو وقت کے صداقت کے پیکر بن کر چمکے، ایسے پیکر بن کر چمکے کہ فاروق اعظم کو کہنا پڑا تھا اے کاش میں فاروق ہی نہ ہوتا، میں وقت کا فاروق اعظم نہ ہوتا بلکہ صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا، میرے لیے یہی بڑا نصیبہ تھا۔ سوچو تو صحیح صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ یہ میرے نبی کے وابستہ ہونے سے ملا، میرے نبی کے دامن سے حضرت ابوبکر صدیق مل گئے تو اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرما دیا، یہ مقام عطا فرما دیا کہ آج گنبد خضرا میں حضور سرور کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں آج وہ صدیق اکبر جو رفیق یار رہا، جو رفیق یار رہا، جو غار کا یار رہا، ایسا صدیق، ایسا وفادار پیکر جو ہمراز رہا، جو مصطفیٰ کا ہمراز رہا، وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ میرے پیارے وہ صدیق اکبر ہے جب حضور سرور کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات ظاہری سے پردہ فرما چکے تھے، لوگ منکر ہونا شروع کر دیے، لوگ زکوٰۃ کے منکر ہونا شروع کر دیے تھے۔ اس وقت اسلام ابھی اتنا کمزور تھا کہ ابھی اتنا پھیلا بھی نہیں تھا، پورے عرب میں اسلام پھیلا بھی نہ تھا، لیکن میں قربان جاؤں، میں اپنے نصیبے میں قربان جاؤں، اللہ نے مجھے خلیفہ بھی عطا کیا تو وقت کا ایسا خلیفہ عطا کیا جو میرے نبی کی نسبت جس سے لگ گئی ہو، جو میرے نبی سے وابستہ ہو گیا، میرے نبی سے سب سے عطا کیا ہو، ایسا خلیفہ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا جب
منکرین زکات جب زکات کے معنی ہو گئے، زکات سے انکار کرنے لگے، سارے صحابہ ایک طرف، تنے تنہا صدیق اکبر ایک طرف، سارے صحابہ کہہ رہے ہیں یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، ابھی اسلام کمزور ہے، اگر ابھی اتنا سخت فیصلہ لیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ منکر ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر کی صداقت پر، وہ صدیق اکبر کی صداقت ہے جس کو نبی نے اپنا جان پلایا ہو، جو نبی نے اپنا جان پلایا ہو، جس نبی نے سب کچھ بنا دیا ہو، اس نبی کا وہ جانشین، نبی کا وہ جانشین، نبی کا وہ پیکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پرخطر ماحول میں، ایسے پرخطر دور میں تنے تنہا کھجور کی درخت کے مانند کھڑا رہا، لیکن وہ اس کا پیر نہ ڈگمگایا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے میرے پیارے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار سے وابستگی ملی، جن کو سرکار سے سب کچھ ملا، فرماتے ہیں اگر ایک مانعین زکات بھی اگر رہ جائے میں اسے جنگ کروں گا، یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ صدیق اکبر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 2 سالہ خلافت ہے آپ کی، 2 سالہ خلافت میں 1 سال آپ کا مانی زکات میں نکلا، مانی زکات کے جو منکر ہو گئے تھے، جو اسلام سے پھر چکے تھے، ان کو پھر دوبارہ لانے میں لگا۔ ابو بکر عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں یا امیر المومنین، میں آپ کی صداقت پر قربان جاؤں کہ آپ اتنے مستحکم رہے کہ آپ کا قدم مبارک کبھی جنبش نہ کھایا، کبھی آپ کا قدم لڑکھڑایا نہیں۔ ایسے پل خطر ماحول کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا جانشین چنا تھا، اللہ کے رسول نے اپنا جانشین معین کیا تھا، ایسا جانشین جو وقت خطر آ گیا، پل خطر دور میں بھی وہ جانشین کا پر کبھی نہ ڈگمگایا۔ ایسا جانشین اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ پیکر جامدہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے آقا سے جس کو نسبت ملی وہ وقت کا ممتاز بنتا گیا۔ عمر فاروق اعظم ایسے وقت کے ممتاز بنے جن کی حکومت 32 لاکھ مربع میٹر تک پھیلی ہو۔ وہ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان مان آیا تھا اس وقت میرا حال یہ تھا، جب میں بکری کو چرایا کرتا تھا تو بکری میری آواز کو نہ سن سکتی تھی، میری آواز کو نہ سنتی تھی، لیکن جب میں اسلام سے وابستہ ہو گیا، جب نبی کے دامن سے وابستہ ہو گیا، منبر رسول پر کھڑے ہو کر یا ساریہ جبل 1000 میل کی دوری پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں، 1000 میل کی دوری پر اسلامی لشکر پراؤڈ آنا ہوا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لے، اس لیے کہ دشمن تیرے پیچھے ہے۔ قربان جاؤں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا وہ چنندہ تارہ تھا، وہ چنندہ ستارہ جس کو میرے رسول نے فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو راہ نجات کو پا جاؤ گے۔ میرے پیارے وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے تو میرے مصطفیٰ کی چنی ہوئی شخصیت ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کا چنا ہوا ستارہ ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے چن لیا، وہ زمانے میں ممتاز ہو گیا اور ایسا ممتاز ہوا کہ مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبے کی حالت میں یا ساریۃ الجبل کہہ رہے ہیں۔ وہ عمر فاروق اعظم جب ایمان نہ لائے تھے فرماتے ہیں جب میں بکری چرا رہا تھا تو میں بکری کو آواز دیتا تھا لیکن میری بکری آواز نہ سنتی تھی، لیکن جب میں ایمان سے مشرف ہو گیا، میرا دل ایمان سے منور ہو گیا، جب میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوں، منبر رسول پر خطبہ دے رہا ہوں اور آئین خطبے کی حالت میں عمر فاروق اعظم فرماتے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لے، اس لیے کہ دشمن تیرے پیچھے ہیں، یہ دشمن تیرے پیچھے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد
جب وہاں سے ایک قاصد آیا، جب معاملہ دریافت کیا گیا تو پتا چلا کہ لشکر اس وقت غفلت میں تھا، لیکن عمر فاروق اعظم کی نگاہیں ولایت دیکھ رہی تھی، نگاہیں ولایت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کے لشکر کو خطرہ ہے۔ آپ نے مسجد نبوی سے ندا دیا، یہ عمر فاروق اعظم ہے۔ میرے پیارے، یہ سرکار کی چنی ہوئی شخصیت کا نام ہے، وہ عثمان ذی النورین جو سخاوت میں ممتاز ہے۔ نبی سے نسبت ہوئی تو اللہ نے ان کو سخاوت میں ایسا ممتاز کیا کہ ان کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ مولائے کائنات حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، وہ علی المرتضی جو بچپن سے لے کر آخری وقت تک، وہ بچپن سے لے کر جن کا زمانہ سرکار میں گزرا ہو، جن کا بچپن بھی سرکار میں گزرا، جن کی جوانی بھی سرکار میں گزری، وہ مولائے کائنات جب سرکار کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اللہ نے ان کو ولایت کا شہنشاہ بنا دیا، ولایت کا امام بنا دیا۔ وہ مولائے کائنات کی ذات ہے۔ میرے پیارے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور عیسیٰ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اے امت محمدیہ، تم اپنے نصیبہ پر قربان جاؤ، تمہارا مقدر اتنا اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان میں ظاہری عذاب نہ بھیجیں گے، ہاں عذاب بھیجیں گے کب؟ جب یہ قبر میں آئیں گے تب حساب و کتاب ہوگا۔ قبر میں، قبر کی منزل میں جب یہ پہنچیں گے تو اچھی طرح سے ان کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن ماں قبل کے انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، انبیاء کرام کے دور میں بے شمار عذاب آئے۔ ایک امتی گناہ کرتا، اس کا عذاب پوری امت پر آ جاتا۔ میرے پیارے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے ہم گناہگاروں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعزاز بخشا امت محمدیہ کو، اور اپنے نصیبہ پہ قربان جاؤں، کیوں نہ قربان جاؤں کہ گناہگار کو سرکار ہزار بار در پر بلاتے ہیں، ہزار بار سرکار کی در کی حاضری نصیب ہوتی ہے، لیکن فرشتوں کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ فرشتے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 70,000 صبح آتے، 70,000 شام آتے، لیکن ان فرشتوں کو دوبارہ سرکار کی روضے کی حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ہر 70,000 آنے والے وقت میں موجود رہتے ہیں۔ میرے پیارے، یہ ہم گنہگاروں کا نصیبہ ہے، یہ ہم گنہگاروں کا مقدر ہے کہ اللہ نے ایسا رسول عطا کیا جو رحمت للعالمین ہے، اور ایسا مختار کل عطا کیا جسے جو چاہے عطا کر دے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ میرے پیارے، وہ مختار کل کائنات ہے، وہ مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ یہ ہمارے رسول ہے۔ میرے پیارے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کا دور شروع ہوا، لیکن نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کی۔ طائف کے میدان میں آئے، طائف کی بازار میں اللہ کے رسول نے خدمت کی، اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی، لیکن اس کا جواب کیا ملا؟ اینٹا، پتھر اور کانٹے، اوجھڑی وغیرہ سے ان کا استقدام کیا گیا، لیکن میرے رسول نے کبھی بھی ان کے مخالفت میں ان کو جواب نہ دیا۔ یہاں تک کہ عذاب کے فرشتے بھی آ چکے تھے، یا رسول اللہ آپ کے لب مبارک اگر جنبش کر جائے، آپ خالی لب مبارک کو ہلا دیں، یہ عذاب کے فرشتے پہاڑ کو ملا دیں گے، اور یہ ذات سب ہستی سے مٹا دی جائے گی۔ لیکن میرے نبی کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی، اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا؟ ان کی آنے والی نسلیں ایمان سے مشرف ہوگی۔ میرے نبی نگاہیں نبوت سے دیکھ رہی تھی، یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا؟ ابو جہل نے ایمان نہیں لایا، لیکن اس کا لڑکا
हजरत अकरमा ईमान तो लाए, मेरे नबी की निगाहें नबूवत जांच ली थी पहले ही कि कौन ईमान लाएगा कौन ईमान नहीं लाएगा। यही तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम उम्मत मोहम्मदिया पर इतना करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम जैसे गुनाहगारों पर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और खासकर 18,000 अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूकात पैदा की। चाहे तो किसी भी मखलूक में अपना नबी भेज सकता था, किसी भी मखलूक के अंदर अपने रसूल को भेज सकता था, लेकिन कुर्बान जाओ अपने नसीबा पर कि अल्लाह ने भेजा भी तो वो रसूल मोहतम बिशान जिसकी मिसाल ये ला नजीर लहू वला मशील लहू वला मिसाल लहू वला जवाब। जिस रसूल की कोई नजीर नहीं, जिस रसूल की कोई मिसाल नहीं, वो रसूल अल्लाह ने हम जैसे गुनहगारों का अता किया। ऐ गुनहगार उम्मत ना घबरा, आज वो रसूल गुंबदे खजरा में मुतमक्किन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबदे खजरा में मुतमक्किन है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे ना घबरा, जब तुम अपने नफ्स पर अपने आप पर गुनाह कर बैठो, अपने आप को गुनाहों में डुबा चुके हो, तो ना घबराना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, बल्कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में चले जाना। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा की बारगाह में चले जाना। जब मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओगे तो मेरे मुस्तफा अपने मुकद्दस हाथ को हवा में लहरा देंगे। जब मेरे मुस्तफा के मुकद्दस हाथ जब हवा में लहर जाएंगे, नबी मुस्तफा से जब वो ज़बान मुबारक जुम्बिश कर जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एजाज पर देखिए कि एक गुनहगार उम्मती, गुनहगार के साथ साथ इतना कमजोर उम्मती जिनके पास माल भी नहीं, जिसके पास दर भी नहीं, या रसूलल्लाह अल्लाह ने तो फरमाया कि जब अपने नफ्स पे गुनाह कर लो, अपने नफ्स पे जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। या अल्लाह मेरे पास तो माल भी नहीं, मेरे पास तो दर भी नहीं, तो मैं किस बारगाह में जाऊं? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ बंदे ना घबरा, तू जहां खड़ा है वहां से लौ लगा ले, मेरे मुस्तफा तेरी फरियाद वहीं से सुन लेंगे। सुभान अल्लाह। अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।